بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ لجنہ معلّہ بھارت طالبات کی آن لائن ملاقات۔ امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ مؤرخہ 8 جنوری 2023 کو لجنہ معلّہ بھارت کی طالبات کی آن لائن ملاقات ہوئی۔ حضور انور نے اس ملاقات کو اسلام آباد ٹلفٹ میں قائم MTA اسٹوڈیو سے رونق بخشی، جبکہ قادیان دارالامان سے لجنہ معلّہ بھارت کی ممبرات نے آن لائن شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم اردو ترجمہ اور نظم سے ہوا۔ بعد ازاں سیکرٹری صاحبہ امور طالبات نے بھارت میں تعلیم میدان میں احمدی خواتین کے حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس کے بعد ایک PhD طالبہ نے کڑی پتہ کے جلد کے کینسر پر اثرات کے حوالے سے اپنی تحقیق پیش کی، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ چوہوں پر تجربات کے ذریعہ مثبت اثرات ظاہر ہوئے ہیں۔ اس پر حضور انور نے ان سے استفسار فرمایا کہ کیا انسانوں پر اس کا تجربہ شروع کیا ہے، جس پر موصوفہ نے نفی میں جواب دیا۔ حضور انور نے موصوفہ کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ صرف لیبارٹری میں نہ بیٹھی رہیں بلکہ باہر نکل کر سروے بھی کرنا چاہیے، تاکہ ڈیٹا اکٹھا ہو کہ جن علاقوں میں کڑی پتہ استعمال ہوتا ہے وہاں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد لجنہ معلّہ کی ممبرات کو حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے مختلف امور پر سوالات کرنے کا موقع ملا۔ ایک ممبر لجنہ معلّہ نے سوال کیا کہ کیا لڑکیوں کو لاء، سول سروس، نیوی یا آرمی میں جانے کی اجازت ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ لاء کرنے کی اجازت ہے، ہیومن رائٹس کے اوپر کرو تو زیادہ اچھا ہے۔ کرمنل لاء میں لڑکیوں کو نہیں جانا چاہیے، وہاں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سول سروس میں جا سکتی ہیں، لیکن وہاں اپنے حیادار لباس اور پردے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ان علاقوں میں پوسٹنگ ہو جائے جہاں نقاب اور برقع لینا منع ہے۔ حیادار لباس اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے احمدی خواتین جا سکتی ہیں۔ باقی رہ گئی نیوی اور آرمی، تو یہ دونوں شعبے احمدی لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ آج کل کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ اس میں جائیں۔ ایک ممبر لجنہ معلّہ نے سوال کیا کہ انڈیا میں حجاب کی بہت مخالفت ہے۔ انٹرنس ایگزام کے وقت ہمیں ہمیشہ حجاب اتارنے کا کہا جاتا ہے۔ حال ہی میں میڈیکل کے لیے ایک ایگزام ہوا جس میں ایک بچی کو اس لیے بیٹھنے سے روک دیا گیا کیونکہ اس نے حجاب نہیں اتارا تھا۔ اگر ایک احمدی بچی کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے تو کیا اسے حجاب اتار دینا چاہیے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ حجاب کی کیا تعریف ہے؟ اگر تو صرف سر ڈھانکا ہوا ہے اور چہرہ ننگا ہے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ سر ڈھانکیں اور یہاں سے یہاں تک حضور انور اید اللہ نے اشارے سے دکھایا کہ ماتھے سے لے کر تھوڑی سے نیچے تک باندھ لیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس میں کوئی روکے گا۔ اگر اس پر بھی آپ کو کوئی روکتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے حیا کا اور لباس کا خیال رکھیں، پھر اس کے خلاف لیگل فائٹ کریں کہ ہمیں کیوں روکا گیا ہے۔ اس کے لیے وزارت تعلیم کو چاہیے کہ کوشش کرے، ان لوگوں کو لکھے، ایڈمنسٹریشن کو لکھے، پھر جو اسٹوڈنٹ ہیں اپنے طور پر خود بھی لیگل فائٹ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسٹرکشنز کیا ہیں، کس حد تک ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نقاب سر سے اتار دو، سر ننگا کرو، یہ تو کہیں بھی نہیں کہا جاتا۔ انڈیا کا جو معاشرہ ہے اس میں کئی عورتیں، ہندو، سکھ، بعض ایسی جو سر کو ڈھانک کر رکھتی ہیں۔ کس حد تک روکا جاتا ہے، پہلے تو یہ ڈیفائن کریں۔ حضور انور کے استفسار پر ان خاتون نے عرض کی کہ کئی سینٹرز پر اسکارف اتارنے کا کہا گیا تھا۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ پھر ان کی رپورٹ ہونی چاہیے، نیچے کوٹ پہنا ہو، ڈھیلا لباس پہنا ہو، حیادار لباس پہنا ہو اور سر پہ دوپٹہ ہو۔ اس کے خلاف تو کوئی نہیں بول سکتا، وہ تو ہندو، سکھ سارے لیتے ہیں۔ وہ دوپٹہ لے کے اپنا ٹیسٹ دے دیں، لیکن ساتھ اپنا کیس بھی فائٹ کریں کہ یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے، جب ہمارا رائٹ ہے کہ ہم پہنیں۔ کل سکھوں کو یہ کہہ دیں گے کہ تم پگڑی نہ پہنو، یا ان کے بعض اور لباس ہیں، یہ تو غلط ہے۔ اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کو بھی لکھنا چاہیے، اخباروں میں بھی لکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، اور اگر انڈیویجول کیس ایسا ہوتا ہے تو اس کے خلاف
لیگل فائٹ کریں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہے، الحیاء من الایمان پہ عمل کرنا ہے، یا دنیا داری کے لیے اپنے آپ کو ننگا کرنا ہے۔ یہ خود ہی سوچ لو۔ بہرحال قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جہاں تک فائٹ ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ کم از کم دوپٹہ تو اوڑھنا چاہیے، اس پہ کوئی نہیں روک سکتا۔ کووڈ کے دنوں میں لوگ ماسک بھی تو پہن کے رکھتے ہیں، اس وقت تو چہرے چھپے ہوتے ہیں، تو ان سے پھر کہو کہ اس کی بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن دوپٹہ بہرحال ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو ایگزام نہ دیں اور لیگل فائٹ کریں۔ لجنہ معلّہ کے ایک ممبر نے سوال کیا کہ ایک احمدی اسٹوڈنٹ یا عورت کے لیے سوشل ایونٹس پر پردے میں رہتے ہوئے تصویر کھنچوانا کس حد تک جائز ہے۔ کئی موقعوں پر مثلاً انٹرفیتھ کانفرنس ہو یا کوئی پروفیشنل ایونٹ ہو جہاں ہم پردے میں بھی ہوتی ہیں اور منع بھی کر دیتی ہیں، ایسے میں کئی مرتبہ غیر از جماعت خواتین کی طرف سے بہت اصرار کیا جاتا ہے کہ آپ پردے میں ہیں تو پھر تصویر کیوں نہیں کھنچوا سکتی۔ ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اگر آپ پردے میں ہیں اور چہرہ ڈھکا ہوا ہے اور پورا کوٹ پہنا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک گروپ میں آ رہی ہیں اور پردہ کیا ہوا ہے اور سر بھی ڈھانکا ہوا ہے، اور قرآن کریم کا جو پردے کا حکم ہے اس کے مطابق جسم کو بھی پوری طرح ڈھانکا ہوا ہے، چاہے وہ کوٹ سے ڈھانکا ہوا ہے یا چادر سے ڈھانکا ہوا ہے، تو پھر اگر تصویر کھنچ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر چہرہ بھی ننگا، سر بھی ننگا، لباس بھی حیادار نہیں تو پھر غلط ہے، پھر تصویر نہیں کھینچنی۔ انہی خاتون نے حضور انور کی اجازت سے دوسرا سوال ہستی باری تعالیٰ کے متعلق کیا کہ جیسا کہ آفات آتی ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر یوکرین کی جنگ جس میں بہت معصوم لوگ مارے گئے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ اب خدا کہاں ہے۔ اسی طرح ہمارے پروفیشن میں بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے میں بھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، ہماری کیا غلطی تھی؟ ایسے ہمیں ہمارا کیا جواب ہونا چاہیے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ تم لوگ میرے قانون قدرت کے خلاف چلو گے تو تب بھی میں تمہیں بچا لوں گا۔ جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں میں بم پڑتے ہیں، اس میں معصوم بھی مارے جاتے ہیں اور بچے بھی مارے جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک انسانی غلطی کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، اسی لیے اس میں لوگ بہرحال مرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اسلام کی فتح ہوگی۔ جنگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ تم کافروں کے خلاف جنگ کرو گے اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ تھا۔ ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ جنگیں ہوئیں اور مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کوئی شہید نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو شہید ہوگا اس کا بڑا اونچا مقام ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی فتح تمہاری ہوگی، اور وہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا اور وہ پورا بھی کر دیا۔ عمومی طور پر دنیا کے قانون میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو پھر انسان کہے کہ میں وہ کروں اور پھر نقصان سے بھی بچ جاؤں، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ باقی رہ گئی بات کہ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی ریسرچ کر کے دیکھ لیں تو معلوم ہوگا کہ انسانی کمزوریاں اور غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے 10 Proofs for the Existence of God، یا ہستی باری تعالیٰ، وہ پڑھیں۔ اس میں آپ کو تفصیلی جواب مل جائے گا۔ 2 کتابیں ہیں، ایک کتاب 10 دلائل ہستی باری تعالیٰ ہے، وہ 25-26 صفحات کی چھوٹی سی کتاب ہے، اور ایک کتاب ہستی باری تعالیٰ ہے جو 100 صفحہ کے قریب کچھ تفصیلی ہے۔ وہ دونوں پڑھیں، ان میں جواب بھی مل جاتے ہیں۔ اس میں آپ رضی اللہ عنہ نے یہی بتایا ہوا ہے کہ جو معذور بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، آپ کو ان میں تفصیلی جواب مل جائے گا۔ دراصل یہ بھی انسانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض ماں کی کمزوریاں ہوتی ہیں، بعض باپ کی کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کا یہ قدرتی نتیجہ نکلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پیدائشی کمزوریوں کی وجہ سے ان کو کسی بات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، بلکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی کے بعد اگلے جہان کی زندگی ہے، وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔
جس کو اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے، پورے اعضاء سلامت رکھتا ہے، پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتا، تو پھر ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو سزا ملتی ہے۔ لیکن جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں ان کو سزا بھی نہیں ملتی، ان کو اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں ریوارڈ دے دیتا ہے۔ ہمارا اصل زندگی کا تصور تو اگلے جہان کی زندگی کا ہے، یہ وہ تصور ہے۔ بہرحال آپ یہ دونوں کتابیں پڑھ لیں، ان میں آپ کو اس کا تفصیلی جواب ملے گا۔ کمپیوٹر سائنس کی ایک طالبہ نے سوال کیا کہ کمپیوٹر سائنس میں نئی ایجادات جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا ڈیٹا انالیٹکس کو قرآن کریم کی تعلیمات سے کس طرح جوڑا جا سکتا ہے اور ان میں کس طرح تطابق پیدا کی جا سکتی ہے۔ نیز یہ جدید علوم اور سائنس حاصل کرنے اور انہیں استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی ایجاد اللہ کے قانون میں مداخلت نہ کرے جائز ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم میں مخلوق میں تبدیلی کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے کلوننگ میں کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو چیز بھی انسانیت کے لیے مفید ہو وہ جائز ہے۔ ایک مومن جب اپنی ریسرچ میں کامیاب ہوتا ہے تو اپنی کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن ایک دہریہ جو محنت کرے اور وہی کامیابی حاصل کرے وہ اپنی کامیابی کو اپنی عقل اور علم کی طرف منسوب کرے گا۔ حضور انور نے فرمایا کہ وہ دونوں ایک ہی نتیجہ حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک مومن جو قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے اس نے جو حاصل کیا ہوگا وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا موجب ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی کامیابی کو اس کے فضلوں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ لجنہ ایمان اللہ کی ایک ممبر نے سوال کیا کہ اگر ہمیں کبھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے کہ ملکی قانون یا اسلامی قانون میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہو تو ہمیں کیا چوز کرنا چاہیے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ملکی قانون جو شریعت کے واضح حکموں سے نہیں ٹکراتا وہ تو ہم نے ماننا ہے، باقی اگر ملکی قانون ہمیں شریعت کے حکموں پہ عمل کرنے سے روکتا ہے، جس طرح پاکستان میں احمدی مسلمان کلمہ نہیں پڑھ سکتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر دوسرے ملکی قانون پر عمل کریں گے، لیکن یہ ہمارا ذاتی فعل ہے، مذہب کا معاملہ ہے، خدا کا معاملہ ہے، اس لیے ہم کلمے کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ پاکستان میں قانون کہتا ہے کہ احمدی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، کوئی اسلامی شعار کا استعمال نہیں کر سکتے، وہ ہمارا حق ہے، ہم کرتے ہیں۔ وہ قانون ہم نہیں مانتے۔ جہاں ملک کے ساتھ وفا کے تعلق کا سوال ہے، ہم اس سے وفا کرنے والے ہیں۔ جہاں ملک میں امن و سلامتی کا تعلق ہے، ہم اس کے ساتھ ہر جگہ اس کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہر ملک میں ہر احمدی ایسا ہے۔ لیکن اگر ملکی قانون ہمیں شریعت کے واضح احکامات سے ٹکرانے کا کہتا ہے تب ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ ہندوستان میں تو کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ پردے کے لیے آپ لوگوں کو فائٹ کرنا چاہیے، مستقل لابنگ کریں، ہر صوبے میں مہم چلائیں، احمدی مہم چلائیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو ہی آپ کے حق میں ماحول پیدا ہو جائے گا۔ آج نہیں تو 5-10 سال بعد آخر اس قانون کو ریپیل کرنا پڑے گا، ان کو اسے منسوخ کرنا پڑے گا۔ اپنے ساتھ ہندو اور سکھ عورتوں کو بھی ملائیں کہ ہمارے حق مارے جا رہے ہیں۔ ایک ممبر لجنہ امالہ نے سوال کیا کہ آن لائن ٹیچنگ کے دوران جس میں ٹیچر کو سامنے موجود ہو کر پڑھانا پڑتا ہے، اس میں کئی بار اسٹوڈنٹس اسکرین ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اس سچویشن میں ایک احمدی لیڈی ٹیچر اپنے پردے کا کس طرح خیال رکھے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ جب آپ پڑھا رہی ہیں تو آپ نے اپنا سر ڈھانکا ہوا ہے اور ماتھا ڈھانک کر آپ کا چہرہ ننگا ہے اور آپ پڑھا رہی ہیں، تو اس طرح کے حجاب میں پڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے تو مجبوری ہے، آپ کا پروفیشن ایسا ہے۔ اس میں اگر اسٹوڈنٹ نے اپنے یا کسی اسٹوڈنٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایسا کیا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن عمومی طور پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیونکہ وہاں آپ کا چہرہ نظر آ گیا اس لیے آپ پردہ ہی چھوڑ دیں، وہ غلط ہے۔ یہ تو ایک مجبوری ہے، لیکن اس مجبوری میں بھی جو کم از کم معیار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بال ڈھانکے ہوں، کندھے ڈھکے ہوں اور ٹھوڑی بھی، چہرے کے گرد ایک رنگ بنا ہو،
اس میں آپ کے ہونٹ بھی ننگے ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ننگی ہوتی ہیں، آپ آرام سے پڑھا سکتی ہیں۔ یہ مجبوری کے وقت آپ کر سکتی ہیں، لیکن اس کی عمومی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ پھر عام طور پر اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالنی شروع کر دیں، یہ غلط طریق ہے، اس سے اور قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک لیکچر دیا، ٹیچنگ کی، اور اسٹوڈنٹ نے انٹرنیٹ پر ڈالا۔ آپ نے کہا کہاں تک اس کو روکنا ہے، اس کی کیا حدود ہے، اور جس اسٹوڈنٹ کو آپ پڑھا رہی ہیں اس کو آپ کنٹرول کر سکتی ہیں، لیکن جب عمومی طور پر آپ کر دیں گی تو پھر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں رہے گا۔ پردے کا کم از کم معیار میں نے بتا دیا ہے، آپ نے اس میں میک اپ کر کے نہیں آنا۔ کم از کم معیار پردے کا ہونا چاہیے کہ چہرہ ننگا بھی ہو تو بال ڈھانکے ہوں اور تھوڑی ڈھکی ہو۔ چہرے کے گرد حضور انور نے اشارہ کر کے دکھا دیا کہ یوں ایک رنگ بنا ہو، اس میں آپ پڑھا سکتی ہیں، اور اگر وہ انٹرنیٹ پر چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس وجہ سے کہ کیونکہ ایک جگہ آپ کی تصویر چلی گئی ہے اس لیے آپ کو کھلی چھٹی مل گئی، ہر تصویر آپ سوشل میڈیا پر ڈالنا شروع کر دیں، وہ غلط ہے۔ جس چیز کی مجبوری ہے اور اس کا فائدہ ہے، آپ پڑھا رہی ہیں۔ ایک تو مجبوری ہے کہ آپ نے پڑھانا ہے، دوسرا جو پڑھا رہی ہیں وہاں آپ کوئی گانے تو نہیں سنا رہے ہیں، نہ کوئی ناول سنا رہی ہیں، آپ تو انہیں مضمون کے متعلق پڑھا رہی ہیں۔ تو اس مضمون کے بارے میں کیا کوئی غلط بات نکالے گا؟ اگر کوئی آپ کی تصویر نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے تو اس پہ آپ کیس کر سکتی ہیں کہ کیوں باہر آیا، لیکن جس حد تک چھوٹ ہے، نرمی ہے، وہاں نرمی کا استعمال ہو جانا چاہیے۔ جو ہماری لیمیٹیشنز ہیں ان کو اگر ہم توڑیں گے تو وہاں پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ملاقات کے آخر میں حضور انور نے تمام شاملین کو فرمایا کہ چلو پھر، السلام علیکم، اللہ حافظ، آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا، السلام علیکم۔ آواز مرزا عمران احسن۔